نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے ان کے ماضی میں جو انسانیت کی رہنمائی کے حوالے سے کردار تھا اور قوموں کا اس کے مقابلے میں جو سرکشی اور انکار تھا اس کا تذکرہ ہوا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر آیا اور اسی طرح ان کے بعد جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت شعیب علیہ السلام اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام جو قوموں کی رہنمائی کی طرف تشریف لاتے رہے اور قوموں نے انکار اور سرکشی سے کام کیا، اس کا ذکر ہوا کہ اس کے نتیجے میں پھر قومیں ہدایت سے اور اسی طرح کامیابی اور فلاح سے محروم ہو گئی۔ انہی انبیاء علیہ السلام میں سے ایک اولو العزم اور بلند شان پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حوالے سے بھی انتہائی اہم ہیں، ان کی تاریخی حیثیت اس حوالے سے بھی بڑی نہایت عمدہ ہے کہ ان کی زندگی اور سیرت بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت رکھتی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پر تو حضور سے یوں کہا گیا کہ آپ کی بھی مثال ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ ہم نے ان کو فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور پھر جس طریقے سے فرعونیوں کے ظلم و استبداد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آزادی دلائی، اسی طرح آپ کا بھی کردار ہے کہ آپ اپنی قوم کو اور انسانیت کو اس وقت کی ظالم طاغوتی طاقتوں اور قوتوں سے آزادی دلائیں گے۔ اور اس وقت قیصر و کسریٰ جو ایک فرعونی نظام تھے جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے ظلم و ستم کی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو ان سے آزاد کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں واقعہ ذکر کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے، اس لیے انتہائی توجہ سے اس کو سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا، کہ ہم نے ان انبیاء کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں درباریوں کی طرف بآیاتنا اپنی آیات و نشانیاں دے کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں آئے تو انہوں نے اپنی سچائی، صداقت اور نبوت کی دلیلیں اور نشانیاں بھی پیش کی۔ گزشتہ آیات میں بھی یہ واقعہ تفصیل سے گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنی سچائی کے لیے ید بیضا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، اور اسی طرح لاٹھی کا اژدھا بن جانا، یہ وہ نشانیاں تھیں جو پیش کی اور کہا کہ دیکھو میری سچائی کی یہ نشانی ہے کہ مجھے اللہ نے تمہارے طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، لہذا ان ارسل معی بنی اسرائیل،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ دو کام تھے، ایک تو اپنی قوم کی آزادی کا، کہ اپنی قوم کو آزاد کراؤ۔ فرعون نے اپنے ظلم و ستم کے نظام میں انہیں جکڑا ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلا مطالبہ تو یہ کیا، اور دوسرا خود اس کی اور اس کے سرداروں کی اور اس کی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کرنا بھی موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں پیش کی، لیکن فرعون اور اس کے درباریوں نے، سرداروں نے فاستکبروا، تکبر سے کام لیا، سرکشی سے کام لیا، بجائے ان میں غور و فکر کرنے کے، سچائی کو تسلیم کرنے کے، انہوں نے تکبر و غرور سے کام لیا۔ تکبر اور حقیقت دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو دوسرے کو کمتر اور حقیر جاننا، اور دوسرا سچی بات سے انحراف کرنا، سچی بات کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ دونوں کام کیے، ایک تو موسیٰ اور اس کی قوم کو وہ حقیر جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو موسیٰ ہم سے آ کر مطالبہ کرتا ہے اور ہمیں ہدایت کی بات کرتا ہے، رہنمائی کرنے کی بات کرتا ہے، جبکہ اس کی ان دونوں کی قوم تو ہماری کیا ہے؟ غلام ہے۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم ہماری بندگی کرتی ہے، ہماری غلامی کرتی ہے، ہماری اطاعت کرتی ہے۔ تو ان کو وہ گویا کہ غلام سمجھتے تھے، کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی انکار کیا انہوں نے، فرمایا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کہ یہ ایک ایسی قوم تھی جو مسلسل جرم کر رہی تھی، مسلسل مجرمانہ ان کا کردار تھا۔ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلا رکھا تھا، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی تعلیمات پر توجہ دے کے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ اللہ کی طرف سے صدا کسی قوم پر اچانک نہیں آتی۔ جب کوئی قوم مسلسل جرائم کا ارتکاب کرتی ہے، فساد اور ظلم کا ارتکاب کرتی ہے، اور ان میں کسی قسم کی خیر اور سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد نہیں رہتی، تو پھر اللہ کی سزا ایسی قوموں پر آتی ہے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، عجیب ان کی حالت تھی کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سچائی آئی، حقیقت آئی، سچی تعلیمات آئیں ان کے پاس، تو انہوں نے ان تعلیمات میں غور و فکر کرنے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے کیا کہا؟ قالوا ان ھذا لسحر مبین، کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے، اللہ کی تعلیمات کو جادوگری کہنے لگ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی جو نشانیاں تھیں ان کو بھی جادو پر منحصر کرنے لگے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، حق کے لیے جب تمہارے پاس آیا، ایک سچائی اور حقیقت جو تمہارے پاس آئی ہے، اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے۔ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہو سکتا ہے؟ جادوگری میں اور حق میں، سچائی میں تو واضح فرق ہوتا ہے۔ جادوگری تو ایک انسانی ذہنوں اور اس کی قوت سماعت و بصارت میں رد و بدل کر کے، قابو میں کر کے ایک ان کے تخیلات کو بدل دینا ہوتا ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو ایک چمکدار چیز ضرور ہوتی ہے، کیا ہر چمکنے والی سونا تھوڑے ہی ہوتی ہے، لیکن جو اصل سونا ہوتا ہے وہ تو ہر آدمی جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہو وہ پہچان سکتا ہے کہ یہ سونا ہے۔ لیکن کوئی آدمی ایک اس جیسی چمکدار چیز کو سمجھنے لگ پڑے یہ بھی سونا ہے، تو وہ اپنی قوت فہم و بصیرت سے محروم ہے۔ تو فرمایا اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور ایک بات یاد رکھو، جادوگری کرنے والے جو جادوگر ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں اور سچائی اور حقیقت کو پیش کرنے والے سچے ہادی اور رہنماؤں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جادوگروں کی زندگیاں تو کیا ہیں؟ بد اخلاقی کی، لالچ کی، جھوٹ کی، مفاد پرستی اور خود غرضی کی ہوتی ہیں۔ ان کو انسانیت سے لینا دینا نہیں ہوتا، ان کے مفادات ہوتے ہیں، وہ تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جادوگر اسی طرح کی اٹھاوٹویاں ہی مارتے رہتے ہیں، پیسے دولت کے مال کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، لیکن جو سچا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا ہادی اور نبی ہوتا ہے، اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ ساحرین جو ہیں وہ کبھی بھی فلاح اور کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ قالوا جئتنا
موسیٰ علیہ السلام واضح کر چکے کہ یہ جادوگری نہیں ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے اور الزام لگانے شروع کر دیے. 2 الزام لگائے. ایک الزام تو موسیٰ علیہ السلام پر یہ لگایا کہ تم ہمیں اپنے باباؤں کے خلاف کرنا چاہتے ہو. یہ قوم کے جو بابے ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ ہدایت سے معلوم. وہ پھر قوم ان کی ایسی گرویدہ اور اندھی عقیدت مند ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہاں، اگر کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی پیشوا وہ درست اور صحیح راستے پر ہو اور اس کے راستے پر چلے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی بابا، اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام تو کیا نہیں ہے، وہ خود غلطیوں کا اور اس طرح خرابیوں کا شکار تھا، اور قوم بس اس کے پیچھے ایسی اندھی تقریر کیے جا رہی ہے، اس کے پیچھے چلی جا رہی ہے، اس کی غلطیوں کو پرکھتی نہیں ہے، اس کی تنقید، اس پر تنقید نہیں کرتی، کہاں کہاں اس نے غلطیاں کی ہیں. اس حوالے سے وہ اپنی قوم کو وہ آشنا ہی نہیں کرنا چاہتی اور ان غلطیوں سے سبق ہی نہیں سیکھنا چاہتی، تو پھر وہ قوم کبھی بھی فلاح اور کامیابی سے امکنار نہیں ہو سکتی. جی، وہ بابے چاہے خاندانی ہوں یا چاہے وہ بابے قومی ہوں، یاد رکھو قوموں کے اندر اپنے حالیوں اور پیشواؤں اور رہنماؤں کی زندگیاں آئیڈیل اور نمونہ ہوتی ہیں. ان کی زندگیوں کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، جو کچھ انہوں نے تعلیم دی ہے اس پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے. لیکن معاف کرنا، ہمارے بھی قومی بابے ہیں جن کے اوپر غور و فکر کرنے پر پابندی ہے. یہاں پی ایچ ڈی بھی ان پر آپ نہیں کر سکتے، ان پر کوئی آپ پی ایچ ڈی کا مقالہ نہیں لکھ سکتے، پابندی ہے. تو بھائی جب ان کی زندگیاں آپ نہیں پرکھیں گے، نہیں ان پر بات چیت کریں گے، تو بھائی کیسے انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو ان کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جھوٹ بولا ہے، انہوں نے غلط بیانیاں کی ہیں، دشمن کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کیا ہے، مفاد پرستی کا کام کی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ جب ان کی زندگیاں سامنے آئیں گی تو تب صرف تعریفوں کے پل باندھ کر اس سے کوئی حقیقت کو کیا ہے چھپایا جا سکتا ہے، نظر انداز کیا جا سکتا ہے. تو فرعون بھی کہنے لگا اپنی قوم کو گمراہ کرتے ہوئے، کیا کہتا ہے؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا. فرعون اور اس کے درباری کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں لتلفتنا، تاکہ تو ہمیں ہٹا دے، تو ہمیں روک دے، اما وجدنا علی آبانا، اس سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، اپنے بڑوں کو، اپنے ابا و اجداد کو جس راستے پر چلتی ہم نے پایا ہے اور ہم اس پر چل رہے ہیں، تو اس لیے آیا تاکہ ہمیں اس سے ہٹا دیں، اس سے دور کر دیں. تو یہ نئی باتیں کرتے ہیں ہمارے باپ دادا کے خلاف. اور دوسرا الزام یہ لگایا کہ اصل میں تمہارے اپنے سیاسی مقاصد ہیں، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، تم چاہتے ہو کہ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، کہ تمہاری اس زمین کے اندر، سرزمین مصر کے اندر تمہاری بادشاہت اور حکمرانی قائم ہو جائے. الکبریا، کبریا کہتے ہیں حکمرانی، سلطنت. تو تم اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہو. موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیا کہ تم در حقیقت خود حکمران بننا چاہتے ہو. یہ جو آزادی کی باتیں کرتے ہو اور یہ جو اس طرح بڑی باتیں تم ہم سے کر رہے ہو، در حقیقت تم جو ہے نا بغاوت کر کے ہمیں ناکام کر کے خود حکمران بننا چاہتے ہو. عجیب بات ہے، یہ بھی عجیب پروپیگنڈا ہر دور میں رہا ہے، اور آج بھی دیکھیں گے تو یہ آپ کو صورتحال نظر آئے گی کہ جب بھی کوئی سچائی کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے، کوئی حقیقت کی بات کرتا ہے، تو اس پر کیا بغاوت کے الزام لگا دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر اسی طرح کی الزام تراشیاں کر دی جاتی ہیں، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، دور رکھنے کے لیے اس کے اوپر اس طرح کی چیزیں چسپاں کی جاتی ہیں. تو فرعون اور اس کے درباری بھی کہتے ہیں تو ایک تو ہمیں اپنے باپ دادا کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، ہمارے بھی باپ دادا انگریز کے لیے کام کرتے رہے تو ہم نے بھی ان کے لیے کام کرنا ہے. جی، ہمارے پاکستانی بھی اپنے باپ دادا کے غلط کاموں کو بھی آج لے کر چل رہے ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کر رہے. پاکستان کیا بنایا؟ مسلمانوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا، مسلمان 3 قوتوں میں بانٹ دیے. کبھی غور کیا ہم نے؟ ایک قوت بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہم نے انڈیا میں چھوڑ دی، ایک کو بنگلہ دیش میں
بھیج دیا، ان کو الگ وہاں تقسیم کر دیا اور ایک کو پاکستان میں، اور اب پاکستان کا بھی حال یہ کہ یہاں بھی تقسیم ہونے کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو تقسیم مسلمانوں کی تھی، مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے۔ یہ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں ہم نے کہاں غلطیاں کی ہیں اور آج ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں۔ جب تک ہم اس میں غور و فکر نہیں کریں گے، سمجھ اور بصیرت سے، عقل سے کام نہیں لیں گے، تو دنیا کی دوسری قومیں ہم سے آگے نکل جائیں گی، ہم ذلیل و رسوائی ہوتے رہیں گے۔ اور آج تو اس الیکشن نے بہت زیادہ اس نظام کی خرابی اور فرسودگی کو کھول کر رکھ دیا، اوپن کر دی ہے کہ یہاں کس طرح مسلسل وہی انگریز کا نظام قائم و دائم ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے یہاں ہماری جتنی بھی وہ قوتیں اور طاقتیں اور ادارے ہیں اس کے لیے کردار ادا کریں۔ تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی پر فرعون اس کے درباری الزام لگاتے ہیں، بغاوت کا الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور پھر فرعون کہنے لگا مزید کہ یہ جادوگر ہے، لہذا ان کا مقابلہ ہم جادو کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ کہا فرعون نے میرے پاس ماہر جادوگروں کو بلاؤ، ان کو لے آؤ تاکہ ہم ان کا مقابلہ کریں۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ تفصیلی واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ٹائم دیا کہ آپ ہمارا مقابلہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی غنیمت سمجھا، موقع سمجھا کہ ایک حقیقت اور سچائی پوری قوم کے سامنے آ جائے، لہذا اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا، عید کا دن۔ اور عید کا دن بھی ہوئی جو ہمارے ہاں عید کا وقت ہوتا ہے، اس وقت پہلے زمانے سے قومیں جو ہیں وہ کوئی کھیل تماشا یا کوئی اس طرح کا کام کیا کرتے تھے، اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور اکٹھے ہو کر جو ہے کوئی اسی طرح کا کرتب وغیرہ ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ تمہارا میرا وعدہ جو ہے موعدکم یوم الزینہ، جو زینت اور خوبصورتی کا دن ہوتا ہے جس دن لوگ بناؤ سنگار کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، یعنی عید کا دن جو ہوتا ہے وہ دن تمہارا میرا طے ہو گیا، بلا لو تم جادوگروں کو۔ چنانچہ جادوگر آئے، جادوگروں نے سب سے پہلے تو آ کر وہی مطالبہ کیا، أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اے فرعون کیا ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا، ہمارے لیے معاوضہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جادوگروں کے پیش نظر تو دولت اور مال اور پیسہ بٹورنا ہوتا ہے، تو کیا ہمیں ملے گا اگر ہم اس پر موسیٰ پر غلبہ پا لیتے؟ تو فرعون نے کہا کہ صرف معاوضہ ہی نہیں ملے گا، تمہیں عہدہ بھی ملے گا، تم خاص ہمارے درباری بھی بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنے دربار میں بھی جگہ دیں گے اور معاوضہ بھی بہت کچھ دیں گے۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے انہیں سمجھایا، جب انہیں بھی ابتدا میں بات سمجھ نہیں آئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فلما جاء السحرة، جادوگر جب آ گئے میدان میں، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو جو کچھ تم نے ڈالنا ہے، جو جادوگری تم نے دکھانی ہے وہ دکھاؤ، رسیاں ڈالنی ہیں، لاٹھیاں ڈالنی ہیں، لوگوں کو ایک دھوکہ دینا ہے جو ایک آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو کرو تم جادوگری دکھاؤ۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جب انہوں نے رسیاں ڈالی، پیچھے گزر چکا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ بہت بڑے سانپ میدان میں ریگ رہے ہیں جی، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حقیقت کو سمجھ کر فرمایا یہ جادوگری ہے اصل میں۔ فلما القوا، جب انہوں نے اس جادو کو پیش کیا تو کہا موسیٰ نے ما جئتم به، جس کو تم لے کر آئے ہو، السحر، جادوگری تو یہ ہے، اور ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ اس جادوگری کو باطل کر کے رکھ دے گا، یہ باطل ہے، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، اور یہ ختم ہو جائے گا۔ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالی فسادیوں کے کام کو نہیں سنوارتا، یہ تو فساد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، حقیقت کو دبانے کا ایک طریقہ کار ہے، اور یہ ان کے لیے اصلاح کی اور کامیابی کی کوئی صورت نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے اپنی لاٹھی اور اجدہ ڈالا، تو وہ جتنے جادو کی رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، وہ سب کے سب ایک ہی لقمے میں اس سانپ اور اجدے نے نگل لیا۔ اب جادوگر
حقیقت کیا ہے اور جادوگری کیا ہے، وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو انہوں نے پہچان لیا اور ان پر ایمان لے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم کر لیا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو جادوگر جن کو میں نے مقابلے پر لے آیا تھا، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا، ان پر ایمان لے، اب ان کو دھمکیاں دینے لگا، اور صرف دھمکیاں ہی نہیں دی بلکہ اس نے سخت سزا بھی دینا شروع کر دی۔ لیکن جادوگروں کا ایمان اتنا پختہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا ہے فرعون جو تم کرنا چاہو کر لو، ہم سے تو یہی بڑی غلطی ہو گئی کہ تم نے ایک پیغمبر کا ہم سے مقابلہ کروایا، اب تمہاری دھمکیوں سے ہم اپنے ایمان کو چھوڑنے والے نہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن نے کہا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اللہ حق کو جو قائم و دائم رہنے والا ہے اس کو ثابت کر دیتا ہے، قائم کر دیتا ہے بِكَلِمَاتِهِ، اپنے حکموں کے ذریعے سے، چاہے مجرم لوگ کتنا ہی ناپسند سمجھ رہے ہوں، مجرموں کو چاہے کتنا ہی اس سے جو ہے تکلیف پہنچ رہی ہو، اللہ آخر کار حق کو ثابت کر کے چھوڑتا ہے، قائم کر کے چھوڑتا ہے۔ حق کہتے ہیں ثابت ہونے والا، قائم ہونے والا، نہ مٹنے والا۔ قرآن نے پیچھے سورہ انفال میں بھی یہ جملہ کہا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ حق کو اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتا ہے، باطل کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، چاہے مجرم لوگ اس کو ناپسند کرتے رہیں، یعنی اس کو روکنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہاں بھی فرعون نے ہر ممکنہ کوشش کی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ناکام کرنے کی، لیکن آخرکار ناکام وہ خود ہوئے، ذلیل و رسوا خود ہوئے۔ تو یہاں قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ، وہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب فرعون کے دربار میں وہ اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور فرعون نے آگے ان پر الزام لگا کر ان کو جادوگر ٹھہرا کر ان کا مقابلہ کیا، آخرکار وہاں بھی اسے رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ہیں، اس کا بیان اگلی رکوع میں ہے، اس پر انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں بات کریں گے۔